سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لوگوں کو پرورش کو لے کر غلط فہمیاں ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کسی طریقے سے پالے پوسے، کیسے بھی ماحول میں بس بڑے کر دیے اور ان کے نکاح کر دیے، ان کو دے دیے، یا پھر وہاں تک ان کو بڑے کر دیے کہ وہ لوگ سمجھنے کی ایک عمر تک آ گئے اور ان کو چھوڑ دیے۔ اس کے بعد میں پھر ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، چاہے پرورش کسی بھی طریقے کی کیوں نہ ہو۔ وہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرورش کی ذمہ داری اچھے برے کی ان کے اوپر نہیں ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان سے سوال نہیں کیا جانے والا ہے، ان سے سوال کیا جانے والا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھیں گے، ذمہ داری ہم نے تم کو دی تھی اپنے اولاد کی، اپنے گھر کی، تو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ اچھی ان کی تربیت نہیں کریں گے تو یقین مانیے بڑے ہونے کے بعد ان سے کیے جانے والے گناہوں کی سزا میں آپ بھی حقدار اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ I will never punish a soul in a replacement of another soul. A soul will never bear a burden of another soul. اس کا مطلب ایسا ہے کہ میں دونوں باتیں آپ کو میں نے الگ الگ باتیں بتائی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک جان کا بدلہ دوسری جان سے نہیں لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، بہترین انصاف کرتے ہیں، اللہ سے بہتر کوئی انصاف نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک جان کا وزن دوسری جان بھی نہیں اٹھائیں گے، یعنی جس کا گناہ اس کے سر، جس کا اچھا عمل اس کے ساتھ، ایک کی سزا دوسرے سے نہیں دی جائے گی۔ لیکن یہ دوسرے رشتے، یہ کون سے رشتے ہیں؟ یعنی ایک بھائی نے غلطی کی تو دوسرے بھائی کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی، جس نے غلطی کی اسی کو سزا دی جائے گی۔ اس طرح سے جو بھی دوسرے رشتے ہیں جس کا ذمہ دار وہ انسان خود ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ جو ماں باپ اور اولاد کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے دی ہے ماں باپ کو کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے۔ ہر انسان کو سمجھنا چاہیے، دیکھیے ہمارا دین کوئی نامکمل دین نہیں ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، ہم مومنین ہیں، ہم کو قرآن اور حدیثوں کی جو روشنی ہے یہ پوری زندگی کو روشن کر دینے والی روشنی ہے، پورے وجود کو، پورے جہان کو روشن کرنے والی روشنی ہے۔ بس سمجھنے والوں کی ضرورت ہے، عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اس بات کو سمجھیے آپ لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اس حدیث میں، "Wherever every one of you is questioned and every one of you shall be questioned with regard to his trust." ہر انسان کو سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اس معاملے میں، بچوں کی پرورش کے بارے میں، کہ انہوں نے ان کے گھر کے ساتھ، ان کے بچوں کی پرورش کے ساتھ کیا کیا، کیسی ان کی پرورش کی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ سے بتایا تھا کہ وہ رشتے الگ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک جان دوسری جان کا وزن نہیں اٹھائے گی، ایک کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والا ہے، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ خود ذمہ داری آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ اولاد کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو ان کی پرورش کرنی ہے، آپ کو ان کو بتانا ہے کہ اسلام یہ مذہب الحمدللہ کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، اور ہم ان کو کیسا بتائیں گے۔ قرآن اور حدیثوں کی روشنی میں ہی ہم کو خود زندگی گزارنا ہے اپنی، اور ہم کو بچوں کو یہی سمجھانا ہے قرآن سے بہتر کوئی کتاب اس دنیا میں نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ بات کو سمجھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یو آر اے بیسٹ کیریکٹر، بیسٹ مینر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تعریف کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنے پیارے اخلاق
کسی اور کے نہیں ہو سکتی۔ تو ہم قرآن اور حدیثوں کو سمجھنے والے، دین پہ چلنے والے بندے، یعنی ہم مومنین، کیا ہم حقیقت پہ دین پر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ جو معاشرہ آج کل خراب ہو گیا ہے، بچے اپنے ماں باپ کے بس میں نہیں ہیں، ماں باپ اپنے مصروفیات میں، بچے اپنے مصروفیات میں، اس سے بچیے۔ دیکھیے ان کا بگڑ جانا، ان کا غلط راستے پر چلے جانا آپ کو گناہوں کے طرف لے جائے گا، آپ سزا کے مستحق ہوں گے۔ قیامت کے روز وہ جو آگ ہے جس کا ایندھن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو جہنم کی آگ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی، یعنی جو گناہ گار انسانوں کو اس میں ڈالا جائے گا، اس سے وہ جہنم کی آگ بھڑکے گی۔ اور تو دیکھیے آپ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ سیریس رہنا ہے، ان کی اچھی پرورش کریے، ان کو غلط راستے پر نہ جانے دیجیے۔ یہ ایسا رشتہ ہے جس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جانے والا ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے ان کی غلطیوں کے لیے آپ کو سزا ملنے والی ہے۔ آپ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں گے، ان کے اچھے عمل، دیکھیے اللہ کتنا انصاف کرنے والا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال اس کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، تمام اعمال جو بھی اس نے کیے تھے، لیکن ہر انسان کے 3 اعمال جو ہے رہ جاتے ہیں۔ 3 اعمال، ایک اس کی اولاد، اچھی اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتے رہتی ہے، ہمیشہ والدین کے حق میں جو اولاد دعا کرتی ہے، وہ اولاد کی دعائیں ہمیشہ ان کے لیے کارساز ہے، ان کے مر جانے کے بعد بھی۔ اور انسان نے اگر دنیا میں کوئی نیک عمل کیا جو ثواب جاریہ تھا، اس کے بعد بھی وہ عمل جاری رہے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو اس کا اجر بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اور اس بندے نے اگر دنیا میں قرآن پڑھا، قرآن کو دوسروں تک پہنچایا، اور وہ صحیح عمل قرآن کا جس طرح سے لوگوں میں روٹیشن ہوتا رہے گا، جب تک وہ چلتا رہے گا، اس کا ثواب بھی انشاءاللہ اس بندے کو ملتا رہے گا۔ دیکھو اللہ کتنا انصاف کرنے والا ہے۔ تو آپ کی اولاد آپ کے حق میں دعا کرنے والی ہو، اور پھر ان اولادوں کی دعائیں قبول کی جانے والی ہوں، وہ اس قابل ہوں، ان کو اس قابل بنانے والے آپ ہیں۔ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس قابل بنائیں گے۔ تو اس لیے ذمہ داری ختم ہو گئی سمجھ کے منہ موڑ لینا، خود کو شاباشی دے لینا یا غفلت میں رہ جانا، یہ کوئی سمجھداری کا کام نہیں ہے۔ اللہ غافلوں کی مدد نہیں کرتا۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن کی روشنی میں، دین کی روشنی میں زندگی کو سمجھیے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق مت بنائیے۔ ہم کو اللہ نے دنیا میں رہ کے ایسے عمل کر کے اس دنیا سے جانے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیے۔ ہم جنت کے مستحق ہیں، جہنم سے ہمارا کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جب ہم قرآن اور حدیثوں کو سمجھیں گے، اس طرح سے عمل کریں گے، اور اپنے بچوں کو بھی اسی راستے پر چلنے کے لیے کہیں گے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنے کی توفیق عطا کرے، قرآن اور حدیثوں کو سمجھنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔